ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے عذاب آتے ہیں تو وقتی طور پر لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن جو ہی ان کو راحت اور آرام ملتا ہے خدا کو پھر بھول جاتے ہیں۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے بعد پھر لوگ خدائے واحد کو بھول گئے اور بت پرستی کرنے لگے۔ عراق کے شہر میں ایک شخص آزر رہا کرتا تھا جو نہ صرف بت پرست تھا بلکہ خود بت بنا کر بیچا کرتا تھا۔ بتوں سے پیار اور محبت کی وجہ سے اسے آزر کہا جاتا تھا۔ قرآن حکیم میں بھی یہی نام آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزر کے گھر میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے اور اکثر سوچا کرتے تھے کہ یہ بت جن کو میرے ابا اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور لوگ ان سے مرادیں مانگتے ہیں، کس طرح خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں۔ یہ عجیب خدا ہیں جن کو میرے ابا بناتے ہیں اور جہاں چاہا رکھ دیتے ہیں۔ یہ لوگ کس قدر احمق ہیں جو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ایک ہونے کی دعوت سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو دی۔ بت پرستی چھوڑ کر اللہ کو ایک مانو، کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ بیٹے کی بات سن کر باپ کو بہت غصہ آیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اگر تم ہمارے بتوں کو برا کہنے سے باز نہ آئے تو یاد رکھو تم کو ہم پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ ایک طرف باپ کی عزت و احترام اور دوسری طرف خدا کی تابعداری اور خدا کے حکموں کو بجا لانا۔ انہوں نے باپ سے کسی قسم کی بدسلوکی اور برا رویہ اختیار نہ کیا اور بلکہ ایک اچھے بچے کی طرح اپنے باپ سے کہا کہ اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج میرا آپ کا تعلق ختم۔ میں نہ ایک خدا کے سچے دین کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی آپ بتوں کی پوجا چھوڑ سکتے ہیں۔ اب مناسب یہی ہے کہ میں تم سے علیحدہ ہو جاؤں اور اپنا کام کروں۔ میں تم سے جدا تو ہوتا ہوں مگر اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ تم کو ہدایت دے اور خدا کے عذاب سے بچے رہیں۔ باپ بیٹے میں جب اتفاق کی کوئی صورت نہ بنی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے گھر سے نکل کر دعوت عام کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن قوم نے ان کی آواز پر کوئی کان نہ دھرا اور ایسے ہی اندھے اور بہرے ہو گئے جیسے ان کے مٹی اور پتھر کے بت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان لوگوں سے پوچھتے کہ جن بتوں کی تم پرستش کرتی ہو کیا وہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم کو اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہم تو یہی جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں اور ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کہا کہ میں تمہارے بتوں کا دشمن ہوں، دیکھوں گا میرا کیا بگاڑتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر چند کوشش کی کہ ان کی قوم رائے راست پر آ جائے، لیکن اس نے حضرت ابراہیم کی ایک نہ سنی۔ یہ لوگ نہ صرف بتوں کی پوجا کرتے تھے بلکہ سورج، چاند اور ستاروں کو بھی اپنا خدا مانتے تھے۔ وہ ان کے آگے سروں کو جھکاتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان کی زندگی اور موت کا نفع اور ضرر، فتح اور شکست اور رزق وغیرہ انہی کے وسیلے سے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ مٹی اور پتھر کے بت ہوں یا آسمان پر چمکنے والا سورج، چاند اور ستارے، یہ معبود نہیں۔ فنا ہو جانے اور مٹ جانے والی کوئی چیز خدا نہیں ہو سکتی۔ ایک رات جب آسمان پر خوب تارے جگمگا رہے تھے، ان میں ایک تارا بہت روشن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ان میں اگر کوئی خدا ہو سکتا ہے تو وہ روشن ستارہ ہی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ستارہ تو اپنے رب کے مقرر کیے ہوئے راستے پر چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بھلا وہ بھی خدا ہو سکتا ہے جو مقرر مدت سے زیادہ ایک منٹ بھی روشن نہ رہ سکے؟ اس روشن ستارے کے بعد آپ کی نظر چمکتے ہوئے چاند پر پڑی، جس کی ٹھنڈی چاندنی زمین پر پھیل رہی تھی۔ سوچا یہ خدا ہے، اس کی روشنی سارے عالم پر پھیلی ہوئی ہے، لیکن
جوں جوں صبح ہونے لگی چاند کا نور مان پڑنے لگا، یہاں تک کہ سورج کے چڑھتے چڑھتے وہ دھندلا کر نظروں سے غائب ہو گیا اور سورج ایک عجیب آن بان اور شان کے ساتھ مشرق سے طلوع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر میرا پروردگار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی اس گمراہ قوم میں سے ایک ہوتا۔ سورج چڑھنے کے بعد ہی دنیا پر ایک سفید نور پھیل گیا۔ سورج کی آفتاب اور چمک دھمک کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، جن بتوں کو میری قوم پوجتی ہے ان میں سورج سب سے بڑا ہے، خدا ہوتا تو یہی ہو سکتا تھا، لیکن آخر شام کو وہ بھی مغرب میں غروب ہو گیا اور رات کے اندھیرے دن کے اجالے پر چھا گئے۔ اب تمام حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، نادانوں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں جن کو اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں؟ ان میں تو ہم میں سے زیادہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اے میری قوم، یہ سب شرک ہے، عبادت کے لائق وہی ایک ذات ہے جس کے حکم کے تحت یہ دنیا قائم ہے۔ میں تمہارے ان سب خداؤں سے بیزار ہوں۔ میں اپنا رخ اس اللہ کی طرف موڑتا ہوں اور جو دنیا اور دنیا کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ میں مشرک نہیں، حنیف ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر ہر دلیل سے ثابت کر دیا کہ یہ خدا نہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، بلکہ خدا وہی ایک ہے جس نے ہم سب کو اور اس دنیا کو بنایا۔ لیکن آپ کی قوم آپ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لڑنے اور جھگڑنے لگی۔ کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکایا کہ اگر تم نے ہمارے خداؤں کی توہین کرنی بند نہ کی تو وہ تجھ سے ضرور بدلہ لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے سیدھی راہ بتا دی ہے اور تم گمراہ ہو۔ تم مجھے ان بیکار بتوں سے ڈراتے ہو، یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، وہی ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا، میں صرف اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، امن و سکون کی زندگی اس شخص کو مل سکتی ہے جو ایک خدا پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب ان کافروں کے پاس کوئی دلیل تو نہ تھی، ہاں یہ ہوا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور مخالف ہو گئے۔ کافروں کے بت بلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا نقصان پہنچا سکتے تھے؟ وہ تو اپنے ماننے والوں کو بھی کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ قوم کے دل سے یہ خوف دور کر دیا جائے کہ یہ بت ان پر کوئی آفت یا مصیبت لا سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے قوم کو ان وہموں سے ہٹانے کے لیے ایک طریقہ سوچا۔ انہوں نے قوم سے کہا کہ میں تمہارے بتوں کے متعلق ایک چال چلوں گا اور دیکھوں گا کہ تمہارے بت میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ یہاں کے لوگ ہر سال شہر سے باہر ایک میلہ منایا کرتے تھے جس میں شریک ہونا وہ ایک مذہبی فریضہ خیال کرتے تھے۔ سب لوگ شہر چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ وہ بھی میلے میں چلیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ ان پر ان لوگوں نے سوچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ستاروں کی نحوست کا اثر ہو گیا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر میں چھوڑ کر باہر میلہ دیکھنے چلے گئے۔ جب شہر خالی ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بڑے بت خانے میں پہنچے جہاں ان کی قوم جا کر ان بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ وہاں چھوٹے بڑے سینکڑوں بت پڑے ہوئے تھے اور ان کے قریب مٹھائیاں اور پھل پھول رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے آگے یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے، ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ ارے میں تم سے باتیں کر رہا ہوں اور تم کوئی جواب نہیں دیتے۔ تم اچھے خدا ہو اور میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھے کیا نقصان پہنچا سکتے ہو۔ چنانچہ آپ نے کلہاڑا اٹھایا اور کسی بت کا سر اڑا دیا، کسی کے کان اڑا دیے، کسی کی ناک توڑ دی، غرض کے سب بتوں کی اچھی طرح درگت بنا کر کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ کر بت خانے سے واپس آ گئے۔ جب لوگ میلے سے شہر میں واپس آئے اور انہوں نے مندر میں اپنے خداؤں کا یہ حشر دیکھا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ کام کس نے کیا ہے؟ سب کی یہی رائے تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا یہ کام کسی اور کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے بتوں کو وہی ہر وقت برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔
کہانوں اور سرداروں نے سنا تو بڑے غضبناک ہوئے اور کہنے لگے ابراہیم کو پکڑ کے یہاں لایا جائے تاکہ ساری قوم کو پتہ چل جائے کہ مجرم کون ہے اور اس کو کیا سزا دینی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے سامنے لایا گیا تو سرداروں نے بڑے رعبدار لہجے سے پوچھا، بتاؤ ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایسے ہی موقع کی طاق میں تھے، ساری قوم کے سامنے خدائے واحد کی توحید بیان کر دی اور ان کو بتائیں کہ جو کچھ تم ہو یہ گمراہی اور مکر و فریب ہے۔ سرداروں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ کام تم نے کیا ہے تو آپ نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑی ہے، اگر یہ بول سکتا ہے تو بتائے گا کہ یہ سب کس نے کیا ہے، لیکن وہ بت کیسے بولتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا جواب کافروں کے پاس کچھ بھی نہ تھا، سب خاموش ہو گئے۔ آپ نے موقع غنیمت جان کر ان کو مخاطب کر کے فرمایا، تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے اور نہ نقصان۔ تم پر بھی اور تمہارے خداؤں پر بھی افسوس ہے، تم عقل سے کام نہیں لیتے اور ان کی بتوں کو پوجتے ہو۔ اب ان کے پاس نہ تو کوئی دلیل تھی اور نہ وہ اپنے باپ دادا کے جھوٹے مذہب کو چھوڑنے پر تیار تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان لینے پر تل گئے اور کہنے لگے، ان کو آگ میں ڈال دو تاکہ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ادھر لوگوں میں یہ مشورے ہو رہے تھے کہ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ نمرود تک بھی یہ باتیں پہنچ گئی، جو صرف بادشاہ ہی نہ تھا بلکہ اپنے رعایا کا رب اور مالک بھی بنا ہوا تھا اور لوگ اس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ نمرود کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کی خبر ملی تو اس کے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر یہ سلسلہ بڑھا تو ایسا نہ ہو کہ کل کو میری خدائی میں ختم ہو جائے، لہٰذا اگر اس مصیبت کو ابتدا ہی میں ختم کر دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ نمرود نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے مذہب کی مخالفت کرتے ہو، مجھے خدا نہیں مانتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، خدا ایک ہی ہے جس کی میں پرستش کرتا ہوں، دنیا میں کوئی اس کا شریک نہیں، تم سب کا اور ساری دنیا کا مالک اور رب وہ ایک خدا ہے جس نے تجھ کو بھی پیدا کیا اور تو ایسا ایک انسان ہے جسے یہ دوسرے انسان تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کس طرح یہ گونگے بہرے بت خدا ہو سکتے ہیں جن کو تم اور تیری قوم مانتی ہے، ان کی پوجا کرتی ہے؟ تم غلط راستے پر ہو، تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ تم ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ نمرود غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، بتا تیرے خدا میں کون سی خوبی ہے وہ جو مجھ میں نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ زندگی اور موت میرے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ نمرود بولا، یہ خوبی تو مجھ میں بھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تلوار مار کر ایک بے گناہ کی جان نکال دی اور ایک قاتل کو جیل سے دربار میں بلا کر حکم دیا کہ جاؤ، میں نے تمہاری جان بخش دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر بولا کہ میں اس طرح زندگی بخشتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مسئلے پر بحث میں الجھنا مناسب نہ سمجھا، یہ تو وہ زندگی ہے اور نہ وہ موت، خدا تو وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش کرتا ہے اور پھر جب اس کو اس کا یقین بھی نہیں ہوتا اس کو موت آ جاتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے ایک اور سوال کر دیا، میرا خدا ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے، اگر تجھ کو خدائی کا دعویٰ ہے تو تو اس کے خلاف مغرب سے سورج نکال کر مشرق میں چھپا دے۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا، اسے کوئی جواب نہ سوجا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود پر خدا کی حجت پوری طرح ظاہر کر دی۔ نادم اور ذلیل و خوار ہو کر بھی اس نے یہ مناسب نہ جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو ایک مان لے اور کفر اور گمراہی سے نکل آئے، بلکہ اس کے غصے کا پارا اور چڑھ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو
جو ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے دہکتے ہوئے الاؤ میں ڈال دیا جائے۔ اس ناکامی و نامرادی کے بعد نمرود اور اس کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے۔ پھر وہ دیکھیں گے کہ اس کا خدا اس کو آگ سے کیسے بچاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک بڑا الاؤ جلایا گیا جس میں کئی دن تک آگ جلتی رہی، یہاں تک کہ اس کے بلند شعلے ارد گرد کی چیزوں کو بھی بھسم کرنے لگے۔ جب نمرود اور اس کی قوم کو پورا طرح اطمینان ہو گیا کہ اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچنا محال ہے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور اس کے لیے سلامتی بن جا۔ آگ اسی وقت ٹھنڈی ہوگی اور دشمن ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ پہلی قربانی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچا لیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی یہاں کے لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ ان کی دشمنی اور بڑھ گئی، لہٰذا کسی دوسری جگہ جا کر خدا کا پیغام دینا چاہیے۔ خدا کی زمین تنگ نہیں، میرا کام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں باپ اور قوم کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے وہ فلسطین پہنچ گئے، یہاں سے وہ مصر میں گئے۔ یہی آپ کی شادی حضرت ہاجرہ سے ہوئی۔ اس سے پہلے آپ کی شادی حضرت سائرہ سے ہو چکی تھی جو مصر کے سفر میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی کہ حضرت ہاجرہ کے یہاں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ اب تک حضرت سائرہ کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت سائرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ ان کے ماں بیٹے کو دور کسی غیر آباد جنگل میں چھوڑ آئیں، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہ آ گیا آپ نے حضرت سائرہ کی بات نہ مانی، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اللہ کی مرضی بھی یہی ہے تو آپ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ابھی گود کے بچے تھے مکے کی بنجر زمین میں چھوڑ آئے۔ 100 سال کی عمر میں آپ کے یہاں حضرت سائرہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل کے تمام نبی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو اسی جگہ چھوڑ آئے تھے جہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ پانی، نہ سایہ اور نہ گھاس۔ دور دور تک کوئی آبادی نظر نہ آتی تھی۔ یہ وہی غیر آباد مقام ہے جو آج مکہ معظمہ کے نام سے مشہور ہے، جس کی طرف دن میں 5 مرتبہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی پیشانیاں جھک جاتی ہیں، اور جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان حج کے لیے دنیا کے ہر حصے سے حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ اس بنجر و غیر آباد سرزمین پر آ کر حیران اور پریشان تھی۔ نہ کھانے کو خوراک، نہ پینے کو پانی، نہ کوئی سایہ۔ ننھے اسماعیل کی پیاس کا خیال آیا تو حضرت ہاجرہ بے قرار ہو گئی۔ اسماعیل کو ایک پتھر کے سائے میں لٹا کر پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑی۔ اللہ کو ان کا دوڑنا ایسا پسند آیا، چنانچہ تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ حج کے لیے جاؤ تو صفا اور مروہ کے درمیان اس طرح دوڑو جس طرح حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، اسے صحیح کہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑتی تھی، مگر یہ بھی ڈر تھا کہ کوئی جنگلی جانور حضرت اسماعیل کو نقصان نہ پہنچائے۔ ننھے اسماعیل ریت پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے کہ اللہ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پانی کو بہتا دیکھ کر حضرت ہاجرہ بھاگ کر آئیں اور پانی کو روکنے کے لیے منڈیر بنا دی، لیکن پانی نے اس کو توڑ دیا۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے فرمایا زمزم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا، چنانچہ پانی ٹھہر گیا۔ اب اس پانی کو زمزم کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ حاجی لوگ اس پانی کو پیٹ بھر کر پیتے ہیں اور یہ پاک پانی لا کر تبرک کے طور پر اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم بھی کرتے ہیں۔
اس ویران جنگل میں جب پانی نکل آیا تو بنی جرائم کا ایک قبیلہ ادھر سے گزرا۔ پانی کا ذخیرہ دیکھ کر انہوں نے حضرت حاجرہ سے درخواست کی کہ انہیں یہاں آباد ہونے کی اجازت دی جائے۔ حضرت حاجرہ نے اجازت دے دی اور یہ شہر آباد ہو گیا۔ اس کا پہلا نام مکہ تھا، پھر مکہ ہوا اور اب مکہ معظمہ کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کو بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے آگ میں ڈال کر ان کا امتحان لیا گیا۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس خواب کا ذکر حضرت اسماعیل سے کیا تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابا جان، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اسے پورا کیجیے، آپ مجھے ہر معاملے میں انشاءاللہ عزیز صابر پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے منا کے مقام پر لے گئے۔ اس سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنے کے لیے مسلمان آج بھی قربانی کرتے ہیں۔ راہ میں 3 مرتبہ شیطان نے آپ کو بہکانے کی کوشش کی، مگر آپ نے ان تینوں مقامات پر کنکریاں مار کر شیطان کو بھگا دیا۔ سنت ابراہیمی کے مطابق اب بھی حاجی ان مقامات پر کنکریاں مارتے ہیں، جسے رمی جمار کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو زمین پر لٹا کر رسی سے باندھ دیا، کہیں چھری چلنے سے تڑپے نہیں۔ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی کہ بیٹے کی محبت اللہ کی راہ میں رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ اب آپ نے بغیر حجت کے لخت جگر کے حلق پر چھری چلا دی، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بال بھی بکا نہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ نیکوکار کو اسی طرح نوازا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے ایک مینڈا بھیج دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر کے قربانی کی، خدائی رسم کی، بسم اللہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کے مطابق دنیا بھر کے مسلمان 10 ذی الحج کو خدا کی راہ میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قدر جوان ہوئے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل کے ساتھ مل کر مکہ میں میرا ایک گھر بناؤ۔ اس مقدس مقام کو میں ساری دنیا کے لیے سجدگاہ بنانا چاہتا ہوں۔ دونوں باپ بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل پتھر لاتے تھے اور حضرت ابراہیم ایک پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار بناتے تھے۔ یہ پتھر آج بھی موجود ہے، جو مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ خانہ کعبہ مکمل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کا طواف کیا اور خاص دعائیں کی، جنہیں اللہ نے قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برگاہ خداوندی میں یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ، اس شہر مکہ کو امن و امان والا بنا۔ اللہ، میں نے اپنی اولاد کو محض تیرے حکم سے ایک ایسی جگہ آباد کیا جہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ ان کو پھلوں سے رزق دے کہ وہ تیرا شکر ادا کر سکیں۔ اسماعیل کی نسل سے ایک ایسا نبی پیدا فرما جو دنیا میں تیرے نام کو بلند کرے، گمراہ لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، ان کو عقل و دانائی اور حکمت کی باتیں سکھائے۔ اے اللہ، میری اولاد کو اپنے سوا کسی دوسرے کی عبادت سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے سچے مسلمان بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ ہر سال حج کے موقع پر دنیا کے لاکھوں مسلمان اپنے مولا کے حکم کی تکمیل میں سنت ابراہیم کو ادا کرنے کے لیے مکہ معظمہ جاتے ہیں۔ خوبصورت قرآن پاک کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینی چاہیے اور اللہ کی